شہرنامہ کے اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے چند خبریں۔ آذربائیجان کی حکومت نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی نشریات کو معطل کر دیا ہے، تاہم ایک صحافی کو ملک میں کام جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے BBC نیوز کی مقامی نشریات کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، لیکن فیصلے کے حوالے سے کوئی وضاحت جاری نہیں کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ باکو غیر ملکی میڈیا کے ساتھ تمام فیصلوں اور تعلقات میں باہمی تعاون کے اصول کو مد نظر رکھتا ہے۔ صدر الہام علیوف نے صحافیوں کی گرفتاری پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان میں آزاد صحافت اور مفت انٹرنیٹ کی سہولیات موجود ہیں۔ دوسری جانب BBC نے بیان میں کہا ہے کہ آذربائیجان کی وزارت خارجہ کی جانب سے زبانی احکامات کے بعد نشریات بند کرنے کے لیے تذبذب کا شکار تھے۔ واضح رہے کہ آذربائیجان میں BBC کی نشریات 1994 میں شروع کی گئی تھی اور اوسطاً ایک ہفتے میں ناظرین کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز بارڈرز کے مطابق آذربائیجان میں حالیہ برسوں کے دوران صحافت پر سختی کی جا رہی ہے اور اس وقت میڈیا سے منسلک 21 پروفیشنلز قید میں ہیں۔ آسٹریلیا میں حجاب کرنے والی 2 مسلم خواتین پر حملہ کرنے والی ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ اسلاموفوبیا کے تحت ہونے والے حملے ہو سکتا ہے۔ واقعہ 13 فروری کو ایپنگ شاپنگ سینٹر میں پیش آیا، جہاں حملہ آور خاتون نے مبینہ طور پر 30 سالہ حاملہ خاتون کا حجاب کھینچ کر انہیں گلا دبا کر زخمی کیا، جبکہ 26 سالہ خاتون کو الگ سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی بنیادوں پر کسی بھی قسم کا تشدد ناقابل قبول ہے اور اس کے مرتکب افراد کو سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس بیان کے بعد سے ہی ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یوکرینی صدر مدنیات امریکہ پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے، برطانوی میڈیا کا دعویٰ۔ دوسرے کی چڑھائی میں آ کر روس کے خلاف ملک کو جنگ میں جھونکنے والے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی مدنیات امریکہ پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ صدر زیلنسکی امریکہ سے معاہدہ کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، جس کے تحت ملک کے اہم ترین معدنی ذخائر تک امریکہ کو رسائی دے دی جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین جنگ بندی کے لیے یوکرین سے $500 ارب معاوضہ طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ پر ہم نے اپنا خزانہ خرچ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے پہلے زیلنسکی نے کہا تھا کہ وہ یوکرین کا دفاع کریں گے، ملک بیچ نہیں سکتے۔ رپورٹس کے مطابق زیلنسکی نے ملک کا بڑا حصہ پہلے گنوایا اور اب مدنیات بھی دینے پر راضی ہو گئے۔ اس سے قبل اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ امید ہے یوکرین جلد ہی ایک معاہدے پر دستخط کرے گا جس کے تحت امریکہ کو یوکرین کے معدنی ذخائر تک رسائی حاصل ہوگی۔ BJP حکومت نے اتر پردیش کو قرضوں میں ڈبو دیا، اکھلیش یادو۔ اتر پردیش کے وزیر خزانہ سریش کمار کھنہ نے جمعرات کو ریاستی اسمبلی میں مالی سال 2025-26 کے لیے 8,08,736 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا، جس میں تحقیق اور ترقی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر توجہ دی گئی ہے۔ سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے الزام لگایا ہے کہ BJP حکومت نے اتر پردیش کو قرضوں میں دھنسا دیا ہے۔ یادو کا یہ بیان اتر پردیش اسمبلی میں بجٹ پیش کیے جانے کے ایک دن بعد آیا ہے۔ پارٹی کے ایک بیان کے مطابق اکھلیش یادو نے کہا کہ اتر پردیش میں ہر شخص پر 36,000 روپے کا قرض ہے۔ ریاست پر کل قرض 9 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے اس بجٹ میں بھی BJP حکومت نے 91,000 کروڑ روپے کا قرض لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد 2017 تک اتر پردیش پر 3 لاکھ کروڑ روپے کا قرض تھا، لیکن یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی BJP حکومت نے گزشتہ 8 سالوں میں 6 لاکھ کروڑ روپے کا ایک اور قرض لیا ہے۔ یادو نے کہا، BJP حکومت اتر پردیش پر مسلسل قرض کا بوجھ ڈال رہی ہے۔ وہ اپنی غلط معاشی پالیسیوں سے ریاست کی معیشت کے ساتھ بھی کھیل رہی ہے۔ BJP حکومت یہ سب کچھ چند سرمایہ داروں کے منافع کے لیے کر رہی ہے۔ اس حکومت میں غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ سماج کا ہر طبقہ مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہے۔ کسان، نوجوان، تاجر، خواتین سبھی پریشان ہیں۔ لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے۔ عوام کی جیبیں خالی ہیں۔